بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام سچ بولو کے ساتھ میں ہوں ثاقب سلیم قریشی۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے خطے کی صورتحال کے حوالے سے، بات ہوگی پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے بھی کہ آخر ملک میں اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ ایک طرف پاکستان میں موسم سرد ہے لیکن پارلیمان میں موسم گرم نظر آتا ہے، سڑکوں پر جو ہماری اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کا ماحول گرم نظر آتا ہے، ٹھیک اسی طرح عوام بہت زیادہ گرم نظر آتی ہیں۔ آخر کیا ہو رہا ہے ملک میں؟ افراتفری کا ماحول اس سینس میں نظر آتا ہے، ایک طرف مہنگائی کا جن بوتل سے باہر ہے، دوسری طرف بے روزگاری بہت زیادہ عام ہوئی ہے، اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے دعوے اپنی جگہ ہیں۔ پروگرام میں بات ہوگی پارلیمانی کمیٹی جو قومی سلامتی کا اہم اجلاس ہوا، اس اجلاس میں بڑے اہم فیصلے کیے گئے، بڑی اہم بریفنگ دی گئی، اس میں کیا رہا اور کس طرح ٹی ایل پی اور ٹی ٹی پی کو جو کل عدم کے الفاظ تھے انہیں ختم کرنے کی باتیں کی گئیں، تجاویز دی گئی ہیں، کچھ معاہدوں کی باتیں بھی ہوئی ہیں، اندر کی کہانیاں کیا تھیں، ان سب پر آج کے پروگرام میں بات ہوگی۔ میرے ساتھ موجود ہیں نواز علی صاحب، آپ اسٹریٹجک اینالسٹ ہیں۔ نواز صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ تھینک یو ثاقب صاحب۔ نواز صاحب، کیونکہ خطے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور آپ کی بڑی گہری نظر ہے اوور آل سچویشنز پہ، کیونکہ جب آپ کے ساتھ اسٹریٹجک لگتا ہے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ پوری دنیا کی جو اسٹریٹجک سچویشنز ہے اس پر آپ نے نظر رکھی ہوئی ہے۔ بالخصوص اگر میں بات کروں خطے کی تو اس وقت کیونکہ پاکستان امن کا گہوارہ ہے، افغانستان میں امن قائم تقریباً ہو چکا ہے، اور عبداللہ اشرف غنی کے بعد جو حکومت اس وقت وہاں بنی ہے وہ طالبان کی حکومت ہے۔ اس حکومت کے بعد پاکستان کیونکہ بڑا اہم جس نے اپنا کردار بھی ادا کیا ہے، تو اس کو کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ خطے کے کیا اثرات مرتب ہوں گے پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو ایک اہم اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ تجارت بھی مزید بڑھے گی؟ جی ثاقب صاحب، بہت شکریہ۔ جیسا کہ آج کا ٹاپک انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور پاکستان کی جہاں تک بات کی گئی تو یقیناً پاکستان کی جیو اسٹریٹجک لوکیشن ایک گاڈ گفٹیڈ اور انتہائی اہمیت کی حامل تھی ہے، اور اسٹریٹجک اگر ہم امپورٹنس کی بات کریں تو وہ کوئی ملک اپنی امپورٹنس خود نہیں بناتا بلکہ وہ گاڈ گفٹیڈ ہوتی ہے۔ پاکستان کی اگر اسٹریٹجک امپورٹنس کی بات کریں تو پاکستان نہ صرف اس وقت بلکہ ماضی میں بھی اگر آپ دیکھیں تو پوری دنیا کی طرف سے پاکستان پہ نظریں تھیں، اور پاکستان کی اہمیت پاکستان کی اسٹریٹجک لوکیشن کی وجہ سے۔ اب اس میں کیوں ہے، کیسے ہے، دیکھیں ماضی میں اگر اتنا آپ دور نہ جائیں، ریسنٹلی افغان وار ہوئی تھی، بلکہ اس سے پہلے سوویت دنیا کی ایک سپر پاور کا بکھرنا، اس وقت بھی پوری دنیا کی نظریں پاکستان پہ تھیں، اور پاکستان کی مدد سے دنیا کی ایک سب سے بڑی سپر پاور جو سوویت یونین تھی وہ بکھر گئی طالبان اور ان کی مدد سے، لیکن اس میں اہم اور انتہائی جو سب سے بڑا کلیدی رول تھا وہ پاکستان کا تھا۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو افغان وار جو یو ایس افغان وار ہوئی تھی اس میں بھی یو ایس کی طرف سے اور نیٹو کے جتنے ممالک تھے بلکہ پوری دنیا کی نظریں پاکستان پہ تھے، اور پاکستان کی مدد کی وجہ سے یو ایس کو جو تھوڑی بہت وہاں پہ سروائیو کرنے کے 20 سال کا ٹائم ملا ہے وہ بھی پاکستان کی وجہ سے ملا ہے۔ اور اس کے بعد یقیناً افغانستان کی لوکیشن کی اگر ہم بات کریں تو ایک انتہائی حساس اور مشکل جگہ پہ اور مشکل قسم کے لوگ اور مشکل قسم کی وہاں کے زمینی جو ٹرین کی بات کریں تو وہ ہے، اور افغانستان ماضی میں کبھی بھی کسی کے زیر تابع نہیں رہا، نہ کسی کوئی کنٹرول کر چکا ہے، کیونکہ پاکستان انڈیا کو تو اگر ہم دیکھیں تو وہ تو سب کانٹیننٹ میں پہلے برٹش گورنمنٹ کے بھی انڈر کنٹرول رہا ہے، لیکن افغانستان پہ کبھی کسی کی حکومت نہیں رہی ہے، اور اسی وجہ سے ان کو ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ وہاں کے جو ایریا وائز جو لوکیشن ہے وہ ایسی ہے کہ وہاں پہ ایک ان نون بندہ وہاں پہ سروائیو کر ہی نہیں سکتا، کہ وہاں پہ ایک ہارڈ ایریا ہے، جیسے کہیں کہ وہ ایزیلی وہاں پہ اپنے آپ کو وہاں کے ایریا سے جب تک فیملیئر نہیں ہو سکتا تب تک سروائیو نہیں کر سکتا۔ نواز صاحب، بڑی زبردست آپ نے بات کی، اور افغانستان کی جو سچویشن آپ نے بتائی ہے اور جو تاریخ سے بھی پردہ اٹھایا ہے، ظاہر ہے یہ تو اب ایک تاریخ کا حصہ بن چکا ہے، لیکن جیسے آپ نے خود بھی کہا کہ بڑا اہم کلیدی کردار رہا ہے پاکستان کا بھی۔ پاکستان کی جب بات کر رہے ہیں اور امن کی بھی ہم نے بات کی ہے، اور رواں ہفتے ہم نے دیکھا کہ قومی سلامتی کا بڑا ایک اہم اجلاس اسلام آباد میں جو ہے منعقد ہوا، جس میں عسکری قیادت سمیت سیاستدان بھی شریک ہوئے، اور بڑا اس میں اہم نکات پر ہی بات کی گئی۔ میں آپ سے تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کیونکہ دو بڑے اہم ایشو تھے، ایک معاشی صورتحال اور دوسری تھی جو ٹی ایل پی اور ٹی ٹی پی کے حوالے سے جو تحفظات تھے اس پر بھی بات کی گئی ہے، تفصیل پر بریفنگ دی گئی ہے عسکری قیادت کی جانب سے بھی، اور عسکری قیادت کی بریفنگ دی گئی ہے سیاسی ماحول کے حساب سے بھی۔ تو پہلے تو میں تھوڑی سی آپ سے بات کر لیتا ہوں، یہ جو کل عدم ہے اس پر کچھ اعتراضات بھی تھے، اعتراضات ہیں بھی، آپ کیا کہیے گا کہ کیونکہ اب ہم نے دیکھا ہے کہ جب ٹی ایل پی لاہور سے جب روانہ ہوئی اسلام آباد کی جانب
تو راستے میں بڑا شور شرابہ بھی ہوا، ان کے کچھ مطالبات تھے، کچھ پولیس افسران بھی شہید ہوئے دوران اپنی ذمہ داریاں سر انجام دیتے ہوئے. تو حکومت نے مذاکرات کے بعد بڑا برملا اعلان کر دیا کہ جو ان کا مطالبہ تھا کہ کل عدم ہٹایا جائے، تو کل عدم ہٹا کے اسے سیاسی جماعت تصور کیا جا رہا ہے. تو اس کو پہلے سمجھنے میں کیوں دیر لگی تھی، اور اب قومی سلامتی کے اجلاس میں بھی یہ بات کی گئی ہے، آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ثاقب صاحب، سب سے پہلے آپ نے بات کی اور میں کچھ چیزیں ہیں جو پچھلے ہمارے کوسچن سے لنکڈ ہیں ان کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی جو اسٹریٹجک لوکیشن کی وجہ سے ہمیں جہاں پہ کئی قسم کے ایڈوانٹیجز ہیں وہاں پہ ڈس ایڈوانٹیجز، اور سب سے بڑا ہمیں سیکیورٹی تھریٹ ہے، جو کہ ہمارا سب سے بڑا اور اہم دشمن انڈیا ہے، جس سے ماضی میں ڈے فرسٹ سے ہی ہمارے تعلقات ایک حد تک کہا جائے کہ ان کی منوپلی کی اور ڈومیننسی کی اور ایک ایگریسو پالیسی پاکستان کے اوپر چلتی آ رہی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں سب سے بڑے اور سب سے زیادہ سیکیورٹی تھریٹ انڈیا سے. دین اگر ہم اسی کی بات اینگل سے کریں تو دوسرا ہمارا قریبی ملک افغانستان، جس کی وجہ سے 9/11 انسیڈنٹ کے بعد یا سوویت افغان وار کے بعد ریفیوجیز کا آنا، اور پاکستان کے ایک پہلے ہی ایک اکنامیکلی ہم اتنے اسٹرانگ تو تھے نہیں، اوپر سے اوور برڈن جو ریفیوجیز کا آنا، یہاں پہ 30 لاکھ سے زیادہ جو یہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں اور ابھی آنے کا مزید خدشہ، یہ تمام چیزیں پاکستان کے لیے. پھر پاکستان کے سیکیورٹی ایشوز میں رد الفساد، ضرب عضب، جتنے ملٹری آپریشنز ہوئے وہ بھی جسٹ بیکاز آف افغانستان. دین آپ دیکھیں کہ ریجن میں جو باقی جتنے سپر پاورز کی انوالومنٹ، اسپیشلی امریکنز کا، تو امریکنز ہمیشہ ہمیں ڈو مور کا کہتے آئے، ابھی بھی ہمیں جو ہے پریشرائز کرتے جا رہے ہیں، سینکشنز لگانا یا ایک طرح سے ان کے اپنی جو ٹیکٹکس ہیں ان کے تھرو ہمیں کسی حد تک آئسولیٹ کرنا ان کی کوشش ہے. دین کشمیریوں سے بھی ہمارا ایک دلی طور پہ ایک رشتہ قائم ہے، جس کی وجہ سے کشمیر میں جو انڈیا کا ایک تسلط، انڈیا کی جو ظلم و بربریت کی جو داستان ہے وہ بھی کسی سے ڈکی چھپی نہیں، اور پاکستان نے ہمیشہ ان کی اخلاقی، سفارتی، سماجی، سیاسی مدد کی ہے. اب آ جائیں کہ پاکستان کے لیے جو کل کا جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا، جس میں سب سے پہلے جو 2 ایشوز ہائی لائٹ کیے گئے تھے، میں اس لیے ان چیزوں کو ہائی لائٹ کر رہا تھا کہ ان کی پہلے ہمیں اوور آل امپورٹنس کا پتہ ہو. ایگزیکٹلی اس کے بعد ہم نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا جو اجلاس ہوا تھا اس کے جو ایشوز تھے اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں کیا تھے. سب سے بڑا ہمیں چیلنج تھا سیکیورٹی ایشوز، جس میں آپ دیکھیں کہ ماضی میں 9/11 انسیڈنٹ کے بعد ہمیں ملٹری فورسز کو، جتنے بھی ہماری پاکستان کی فورسز کو آپریشنز کرنے پڑے، جس میں رائے حق ہو، رائے نجات ہو، آپریشن رد الفساد ہو، ضرب عضب ہو، ضرب حق ہو، جتنے بھی تھے، کہ ان میں 70,000 سے زیادہ جانوں کا نذرانہ دینا پڑا. پھر ہمارے پاس اس وقت کی جو ایک جسٹ لائک وار کی جو سچویشن تھی، اس کی وجہ سے اکانومی بھی بڑی بری طرح سے متاثر ہوئی. جہاں پہ ڈیمیج ہوا، آپ دیکھیں کہ جہاں پہ جس طرح سے ڈسٹرکشن ہوئی، وہ بھی ابھی تک ایک ہمارے لیے اوور برڈن ہے ہماری اکانومی کے لیے. پھر ہماری معاشی پالیسی آتی ہے گڈ گورننس کی بیسس پہ، جب آپ کی گورنمنٹ اتنی کیپیبل ہو اور اس کے پاس ایسی واضح پالیسیز ہوں جس میں ایک بہتری آئے. لیکن بدقسمتی سے میں کہوں گا کہ اس وقت تک پاکستان کی جتنی بھی گورنمنٹس آئی ہیں انہوں نے کوئی بہتری لا نہیں سکی جو لانا چاہیے تھی، جو پاکستان کی اوور آل امپورٹنس ہے، جو پاکستان کے پاس قدرتی وسائل سے مالا مال ہے. ان تمام چیزوں کے ہونے کے باوجود بھی وہ بہتری نہیں آ سکی. تو اس لیے ہمیں سب سے بڑے 2 چیلنجز ہیں، ایک سیکیورٹی، ایک معاشی. اب ریسنٹلی جتنی بھی بات کی گئی ہے، اس وقت جو ایک شفٹنگ آ رہی ہے، اس میں زیادہ تر سیکیورٹی سے بڑھ کے ہم معاشی جو اقدامات ہیں ان کی طرف ہمارا فوکس ہوتا ہے. اور اس میں ہم نے انڈیا کو بھی کئی دفعہ جو ہے انویٹیشن دیا ہے کہ آئیں، آپ بھی ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری میں آپ کی غربت کی انتہائی نچلی سطح پہ لوگ گزارا کر رہے ہیں، تو کیوں نہ ہم معاشی طور پہ اپنے آپ کو اور اپنے دونوں ممالک کو بہتر کریں. لیکن بدقسمتی سے انڈیا نے ہمیشہ اس کا ریسپانس نیگیٹو ہی دیا ہے اور ایگریسو ایٹیٹیوڈ شو کیا ہے، جس کی واضح مثال پلوامہ انسیڈنٹ ہو، یا آپ کی جو ہر دفعہ جنگ کی دھمکی ہو، آرمز کمپٹیشن ہو، اس طرح کے جو چیزیں وہ آ رہی ہیں. اب کل کے اجلاس کی طرف ہم آ رہے ہیں کہ ان کا بیسک مقصد یہ تھا کہ پاکستان اس وقت اس طرح کی حالات نہیں افورڈ کر سکتا کہ ہم ایک دفعہ پھر اسی طرح کی سچویشن میں جائیں. اور رہ گئی بات کہ ٹاکس کی، تو وہ دنیا میں ہر جگہ پہ کافی ایسی آپ کو اگزامپلس مل سکتی ہیں کہ جہاں پہ جنگوں سے آپ وہ اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکے جو ٹیبل ٹاکس سے کر سکتے ہیں.
TLP کی بات کی گئی تو TLP میں ایک واضح طور پہ دیکھا جائے کہ پبلک سپورٹ پاکستان میں تھی. گورنمنٹ کی پالیسیز وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ گورنمنٹ کے جو ایڈوائزرز ہیں یا گورنمنٹ کے جو اوور آل گڈ گورننس کی جو ایک بات کر رہے ہیں, لیکن کیا پراپرلی اس کا کوئی فیڈ بیک جو ہے عوام تک آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے, اس میں کیوں یو ٹرن لیا جا رہا ہے, ایک دن ایک بات کی جا رہی ہے, دوسرے دن دوسری بات کی جا رہی ہے. یہ میرا خیال ہے گورنمنٹ کی اپنی نااہلی اور اس کو شو کر رہا ہے. لیکن ہمیں بحیثیت پاکستان, کیونکہ ہمارے لیے سب سے پہلے پاکستان, ہم نے پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کو سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ پاکستان کے لیے کیا چیز بہتر ہے اور کیا بری ہے. اس میں سب سے پہلے ہمارے معاشی حالات, جب معاشی طور پہ ہم مستحکم ہوں گے تو یقیناً ہم باقی چیلنجز کو بھی فیس کر سکیں گے. دوسرا آ جاتا ہے آپ کے سیکیورٹی ایشوز, جس میں کل بات کی گئی TLP اور TTP کی. TTP کو ایک ماہ کے لیے یس تحریک طالبان پاکستان, جس میں ماضی میں تو جس کی وجہ سے ہمیں کئی کرائسس اور کئی جگہوں پہ کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, لیکن اس وقت تھرو تھرڈ پارٹی میڈیشنز کے اگر TTP کے ساتھ اگر کوئی ایک ڈائلاگ کی بات کی جا رہی ہے, مذاکرات چل رہے ہیں, تو میرا خیال ہے اس میں اس وقت کی لیڈرشپ نے بھی یہی چیز شو کرائی کہ ہم ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں. جو پاکستان آلریڈی باقی طرح کے جو چیلنجز ہیں جن کو فیس کر رہا ہے, جس میں آپ انٹرنل کرائسس تو اپنی جگہ پہ, لیکن ایکسٹرنل انڈیا کا پریشر سب سے بڑا ہمارے لیے چیلنج ہے. افغانستان کے اگر حالات برے ہوتے ہیں اور TTP کو اگر تحریک طالبان پاکستان کو اگر افغانستان طالبان کی طرف سے سپورٹ ہوتی ہے تو آپ اس کو دیکھیں کہ اس کی وجہ سے ہمارے لیے مزید چیلنجز. اس میں جب طالبان آئے تو انہوں نے واضح طور پر, کیونکہ بارڈر کی جب بات ہو رہی تھی تو دوریت بارڈر کے پہلے واضح طور پر یہ کلیئر کر دیا گیا تھا کہ تحریک طالبان پاکستان کو کسی بھی طور پر افغانستان کے طالبان سپورٹ نہیں کریں گے. یہ بیان ان کی جانب سے باقاعدہ طور پر کلیئر کیا گیا تھا جب یہ بارڈر کی اس پہ بات ہو رہی تھی شفٹنگ کے حوالے سے. آپ نے دو باتیں بڑی اہم, کیونکہ سیکیورٹی کی آپ نے بات کی, معاشی اعداد و شمار کی بھی آپ نے بات کی ہے. جب قومی سلامتی کی اجلاس کی بات کرتے ہیں تو پہلی دفعہ ہمیں نظر آیا ہے کہ عسکری قیادت نے واضح طور پر قومی سلامتی کے اجلاس میں یہ بات کی ہے کہ معاشی اشاریے ٹھیک نہیں ہیں, لوگ خوش نہیں ہیں, پریشانیاں بڑھ رہی ہیں. اور انہوں نے کھل کے اس بات کو, جو ذرائع نے بتایا ہے کہ بڑے کھل کے اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ یہ جو سمٹمز ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے, عوام کو فوری ریلیف دینا ہوگا. لیکن ایک بات بڑی قابل ذکر یہاں پر ہے, کل کے اہم اجلاس, اور اس سے پہلے وہ جون میں ہوا تھا اور اب یہ نومبر میں اجلاس ہوا ہے, وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی شرکت ہمیں وہاں پہ نظر نہ آئی. اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, یقیناً ہیڈ آف دی گورنمنٹ ہونے کے ناطے PM کا شاید وہاں پہ اور اس نوعیت کا ایک انتہائی اہم اور حساس نوعیت کا اجلاس تھا, جس میں میرے خیال میں وزیر اعظم کی جو ریپرزنٹیشن ہونا ضروری تھی. لیکن آئی ڈونٹ نو کہ وہ کیوں اور کس طرح کے, اگر ان کے آپس کے اختلافات ہیں, اگر وہ گورنمنٹ کی طرف سے یا PM کی طرف سے, اگر پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے جو کہا جاتا ہے, یقیناً اس میں کچھ صداقت بھی ہوگی کہ جی کرپشن ہے اور باقی چیزیں اپنی جگہ پہ. لیکن آپ انتہائی اہمیت کے حامل جو ایک اجلاس تھا, اس کی نوعیت کو بھی دیکھتے ہوئے وزیر اعظم کو شاید یہاں پہ ہونا ضروری تھا, جس کی وجہ سے آج پولیٹیکل پارٹیز جتنی بھی ہیں وہ تمام کی تمام کرٹیسائز کر رہی ہیں, اور عوام میں بھی یہ تاثر ابھر رہا ہے کہ کیوں اس ملک کا وزیر اعظم اتنی اہم حساس نوعیت کی میٹنگ میں کیوں نہیں شریک ہو رہا. یقیناً دیکھیں, PM کو بریفنگ تو جتنے بھی ادارے ہیں وہ اپنے طور پہ دیتے ہوں گے, لیکن جب آپ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلا رہے ہیں جس میں آپ تمام پبلک ریپرزنٹیٹیو جتنی پارٹیز ہیں ان کے ہیڈ کو بلا رہے ہیں, تو ایٹ لیسٹ ہیڈ آف دی گورنمنٹ کا ہونا ضروری ہے, بینگ اے ہیڈ آف دی گورنمنٹ. کیونکہ اس اجلاس میں جس طرح آرمی چیف صاحب موجود تھے, DGI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب شامل تھے, اور شہباز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر شامل تھے. مطلب کافی لوگ اس میں تھے جو بڑے اہم عہدوں پر فائز بھی ہیں, اور ایسے میں وزیر اعظم صاحب کا نہ ہونا, معاشی اشاریے کی بات کی جا رہی ہے, کیونکہ یہ وزیر اعظم صاحب کی طرف سے ہی حکومت نے ہی مذاکرات کیے تھے کہ TLP سے قلعدم ہٹا دیا جائے لفظ اور سیاسی جماعت تصور کیا جائے. اب کیونکہ کل کا اجلاس بڑا اہم تھا, جیسے آپ نے بھی کہا, MQM نے بڑا زبردست سوال کریٹ کیا جی. اس میں انہوں نے واضح طور پر کہا ہے, اور میں چاہوں گا آپ اس کا جواب دیں, کہ یہاں تو TLP کے جو دھرنے تھے, جو ریلیاں تھیں, جو لاہور سے روانہ ہوئی یہاں تک پہنچی, اس میں پولیس والوں کی باقاعدہ شہادت ہوئی ہے, لوگوں کے گھر اجڑے ہیں, اور MQM نے تو صرف بیٹھ کے تالیاں بجائی تھی جب MQM کے قائد نے, الطاف حسین صاحب نے جب افواج پاکستان کے خلاف الفاظ استعمال کیا تھا, پاکستان کے خلاف نعرہ لگایا تھا.
تو انہوں نے تو مطالبہ کیا کہ جی ہمیں بھی معاف کر دیا جائے, ہمیں بھی خطہ بند کر دیجیے, دفاتر کھول دیا جائے. پھر تو آپ یہ راستہ سب کو دے رہے ہیں, اس کا مطلب. دیکھیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن جس طرح کی ٹی ایل پی کی اور ایم کیو ایم کی دونوں پولیٹیکل پارٹیز کی نوعیت دیکھی جائے تو ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. ایم کیو ایم کا جو ماضی میں کراچی میں رول رہا ہے, جتنی ملٹری آپریشنز ہوئے, رینجرز کی طرف سے آپریشن ہوئے, بوری بند لاشیں ملنا, سیکیورٹی فورسز کے خلاف کھولنا, پاکستان کی سالمیت کے خلاف بولنا, 12 مئی کا انسیڈنٹ, یہ تمام ایسے واضح جو واقعات ہیں جو ایم کیو ایم کی ایک طرح سے آپ پوزیشن کو ہر بندہ سمجھ سکتا ہے کہ وہ کس طرح. ان کو اپنی حکومت میں بھی رکھتے ہیں. یقین یہ یہاں پہ آپ کے کوسچن آتا ہے کہ یہی گورنمنٹ, یہی ہمارے پرائم منسٹر پہلے کہہ رہے تھے کہ ایم کیو ایم ٹھیک نہیں ہے, لیکن آج وہی ایم کیو ایم ٹھیک ہے. پہلے تو یہی لوگ تھے جو میرے خیال میں اس وقت بھی وزیر اعظم کی کیبنٹ میں آدھے سے زیادہ لوگ وہی ہیں جن حکومتوں پہ کرٹیسائز کیا جا رہا ہے آج وہی. یہ میرا خیال ہے اس وقت کی گورنمنٹ آج اگر ایم کیو ایم کی 6 سیٹیں ہی نکل جائیں تب بھی عمران خان صاحب لٹک جاتے ہیں. بالکل لٹک جاتے ہیں. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ وہ جماعت دہشت گرد جماعت ہے, وہ جماعت ملک کے خلاف کام کرتی رہی ہے, جیسے آپ نے خود کہا کہ بوری بند لاشیں بھی نکلی ہیں اور تاریخ کا حصہ بھی موجود ہے, لیکن پھر ایسی لوگوں کے ساتھ حکومت بنانا اور ان کو ڈھال بنانا, آپ کو نہیں لگتا کہ ہر حکومت چاہتی ہے کہ پھر اس طرح کے لوگ آپ کے ساتھ رہیں اور آپ انہیں پھر برا بلا بھی کہتے ہیں؟ یقیناً دیکھیں پاکستان کے لیے سب سے بڑی ہماری ٹریجڈی یہی رہی ہے. جب تک اکراس دی بورڈ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی, جب تک ٹھیک طرح کے لوگ ریپرزنٹیشن کے لیے نہیں آئیں گے, تب تک آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پراپرلی کانسٹیٹیوشن میں کوئی امینڈمنٹ ہو سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتی. پارلیمنٹ میں جب آپ ایک طرح سے قانون بناتے ہیں تو قانون بنانے کے لیے قانون دان کا صاف ستھرا بھی تو ہونا ضروری ہے. یہ تو نہ ہو کہ یقیناً آپ کے پھر اپنے پرسنل انٹرسٹ ہوں گے تو وہ آپ کے قومی انٹرسٹ سے زیادہ بھاری ہوں گے. اور یہی ٹریجڈی ہے جس کی وجہ سے آج کی اس طرح کے اقدامات کی وجہ سے پاکستان میں معاشی طور پہ اور سیاسی سماجی طور پہ جتنی بھی برائیاں ہیں ان میں ایک سب سے بڑی ریزن یہ. اور دوسرا یہ کہ اکاؤنٹیبلٹی کی بات کی جا رہی ہے تو وہ میں یہ کہوں گا کہ اکراس دی بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہو, جس میں چاہے کسی بھی مکتبہ فکر سے, کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے, چاہے گورنمنٹ کا ہی کیوں نہ حصہ ہو. ابھی شوگر مافیا کے خلاف ایکشن گورنمنٹ کیوں نہیں لے رہی ہے؟ آپ دیکھیں اس میں تو حکومتی وزراء کے بھی نام آ رہے ہیں. اب اگر ہے تو اس میں فری اینڈ فیئر کوئی ٹرائل ہونا چاہیے جو اس میں ہو. پھر پچھلی گورنمنٹس پہ جو الزامات لگے, چاہے ان میں صداقت تھی یا نہ تھی, گورنمنٹ نے ان کے اگینسٹ کیا اسٹیپس لیا, ابھی تک ریزلٹ کیا آیا؟ 3 سال میں عوام تو صرف اسی طرف دیکھ رہی ہے کہ ابھی تک گورنمنٹ نے 3 سال میں کیا ڈیلیور کیا. ایک تو ان کی گورننس کی پالیسیز پہ, دوسرا انہوں نے جو پہلے دن سے احتساب کی بات کر رہے تھے, کتنے لوگوں کا احتساب ہوا, کیا ہوا؟ آپ نے بڑی زبردست بات کی, آپ نے لفظ استعمال کیا اکاؤنٹیبلٹی. جب اس میں لفظ استعمال ہوتا ہے اکاؤنٹیبلٹی, اب تو لگتا یہ ہے کہ اکاؤنٹ اور ایبلٹی کی بات کی جا رہی ہے کہ ان کے پاس تو ایبلٹی ہی نہیں ہے, خزانے تو ہیں تو کارروائیاں کیسے ہوگی؟ آپ نے خود کہا کہ احتساب کا نعرہ لگایا تھا, اور میں یہاں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا. آپ نے شاید یقینی طور پر بلکہ تقریر خان صاحب کی دیکھی ہوگی, اور جو تقریر انہوں نے گزشتہ دنوں اٹک میں بھی کی تھی, اور انہوں نے واضح طور پر کہا تھا کہ ملک میں اگر مہنگائی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ مہنگائی عادی ہو جائے تو لوٹا ہوا پیسہ واپس لے آئیں. تو کیا آپ بتا سکیں گے, کیونکہ آپ کی بڑی نظر رہتی ہے, آپ گلوبل ریسرچ میں چیزوں کو ڈیٹا کو کلیکٹ کرتے بھی ہیں, تو کیا یہ پیسہ پاکستانی عوام نے چوری کیا تھا جن سے آپ مانگ رہے ہیں؟ کیا یہ مہنگائی غربت جو ہے وہ پاکستانی عوام کی بدولت ہے کہ چند لوگوں کی سزا آپ 22 کروڑ عوام کو دے رہے ہیں؟ آپ اسے کیسے ڈیفائن کریں گے؟ دیکھیں, جب آپ گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں, جب آپ ایک اقتدار میں آتے ہیں, آپ اسٹیٹ کے اوورال ہیڈ آف دی گورنمنٹ ہوتے ہیں, تو ریاست آپ کی ایڈمنسٹریٹو کنٹرول میں آتی ہے, آپ گورنمنٹ اسی طرح سے چلاتے ہیں. ریٹ آف دی اسٹیٹ آپ نے مینٹین رکھنا ہوتی ہے. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ 2 جو فیملیز تھیں, یقیناً اس میں صداقت بھی ہے, مجھ سے ڈس ایگری نہیں کر رہے, لیکن گورنمنٹ اگر ایکشن نہیں لے گی تو کیا عوام ایکشن لے گی؟ جو کچھ کرنا ہے وہ گورنمنٹ نے کرنا ہے, لیکن 3 سالوں سے کیا کیا ہے؟ کہاں تک آپ نے؟ آپ کے ہم نام نواز شریف صاحب کو ملک سے باہر بھیج دیا, تو پھر یہ دیکھیں زرداری صاحب کو جیل سے گھر بھیج دیا. مطلب آپ اور کیا چاہتے ہیں, اور کیا آپ کے ریاست مدینہ کے دعوے دار کریں؟ اب اس میں آ کے آپ عوام سے خطاب میں کہیں کہ جی یہ اس طرح کریں, بھائی ایکشن آپ نے لینا ہے, گورنمنٹ آپ کی ہے. لیکن میرا خیال ہے یہاں پہ جو واضح ایک چیز نظر آ رہی ہے وہ گڈ گورننس کی ناکامی کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ اس وقت اس گورنمنٹ کی جو اوورال ٹیم ہے شاید اس میں اتنے کیپیبل لوگ یہاں پہ نہیں تھوڑا ہیں. سا مجھے اعتراض ہے, کیونکہ سوری آپ کی بات مکمل نہیں ہو سکی. آپ نے کیپیبل لوگوں کی بات کی کہ اتنے کیپیبل لوگ نہیں ہیں, کیونکہ جب آپ بار بار لفظ استعمال کر رہے ہیں گورنمنٹ, تو گورنمنٹ بنتی ہے مختلف ٹیموں کے ساتھ. آپ کو نہیں لگتا جس طرح کی سچویشن نظر آ رہی ہے
اس گورنمنٹ کا صرف ایک ہی ذمہ دار ہے عمران خان صاحب، اور عمران خان ہی گورنمنٹ ہے. وہ لفظ گورنمنٹ جو ہے اس کو سمجھا اور پڑھا جائے عمران خان، اگر ایسا نہیں ہے تو. بالکل ایسے دیکھیں، آپ کسی حد تک آپ کی میں بات سے ایگری بھی کر رہا ہوں اور ڈس ایگری بھی کر رہا ہوں. ایگری اس لیے کر رہا ہوں کہ دیکھیں، آپ نے جہاں تک بات کی کہ گورنمنٹ کی اوور آل اس کا کریڈٹ اس کی ناکامی یا کامیابی کا جاتا ہے آپ کی ہیڈ آف دی گورنمنٹ جو آپ کے لیڈر ہوتے ہیں. لیکن اکیلا لیڈر کچھ بھی نہیں کر سکتا انٹل انلیس اس کے ساتھ پوری ٹیم نہ ہو. اکیلا ایک بندہ پورے ملک کو نہ چلا سکتا ہے، نہ گورنمنٹ کو جو ہے پراپرلی رن کر سکتا ہے. 22 سال عمران خان صاحب کی جدوجہد میں وہ ٹیم نہیں بنا سکے کہ جس ٹیم کے وہ دعوے دار تھے، جس میں ان کے فائنینس منسٹر کی بات کی جائے، اس میں ایگریکلچر منسٹر کی بات کی جائے، مختلف وزراء کی انہوں نے ٹیم کھلاڑیوں کی بنائی تھی، اور آنے کے بعد وہی پرانی ٹیم کے کھلاڑی میرا خیال ہے سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ جو ڈس ایڈوانٹیجز، جو ناکامیوں کا جس طرح سے منہ دکھانا پڑ رہا ہے، وہ سب سے بڑی ریزن یہی ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس ٹیم کا نہ ہونا ہے. ٹیم میرا خیال ہے جس طرح کی وہ کہہ رہے تھے اس طرح کی نہیں ہے. یہ تو انہوں نے چند لوگ ایک پولیٹیکل پارٹی سے اٹھا کے لے کے آ گئے یا خود آ گئے دوسری پولیٹیکل پارٹی سے، وہی پارٹی جس کے اوپر خان صاحب بلیم لگا رہے ہیں کہ جی کل تک انہوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا ہے، اسی سے ہی لوگ نکل کے آ رہے ہیں. تو اگر وہی لوگ نکل کے آ رہے ہیں تو وہ کیا اچھائیاں کریں گے اور کس طرح سے اس میں بہتری آ سکتی ہے. ایک آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا، کیونکہ آپ نے کہا کہ پرانے لوگ ہی ہیں، کیا کوئی ایک ایسا نیا نام مجھے بتا سکتے ہیں عمران خان صاحب کی کیبنٹ میں جو جتنے بھی پرانے لوگ ہیں جو اس وقت ان کی ٹیم کا حصہ ہے، چاہے اس میں فردوس عاشق اوان صاحبہ ہیں، شوکت ترین صاحب ہیں، عبدالحفیظ شیخ صاحب رہے، یا جتنے ایوب صاحب ہیں، مطلب عمر ایوب صاحب ہیں، بہت سے لوگ ہیں، اعظم سواتی صاحب ہیں، کوئی ایک نام مجھے آپ ایسا بتائیں، مراد سعید یا چند ایک دو کے علاوہ، جو بڑے منجے ہوئے سیاستدان تھے اور ان کے ساتھ تھے اور بڑا کام کرتے رہے، ان کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں، تنخواہیں ان کی سب سے زیادہ ہیں. کیونکہ پروگرام کا وقت تھوڑا سا کم ہے، ورنہ میں چاہتا کہ بہت سے سوالات تھے جو آج تو دل کرتا ہے کہ اینکر بن کے نہ پوچھا جائے، ایک عام آدمی بن کے پوچھا جائے. تو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں، حقیقت کیا ہے، آخر کیسے پتہ چلے گا؟ آج تو کوئی سچ بول دے. دیکھیں، چیلنجز ہمارے لیے بہت زیادہ ہیں، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، چاہے وہ گورننس کے نام پہ ہوں، چاہے معاشی ہوں، چاہے سیاسی ہوں، کافی زیادہ ہیں. لیکن اگر اس وقت کے حالات کو دیکھیں تو ہمارے لیے سب سے پہلے پاکستان ہے. ہمیں پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ میں دیکھتے ہوئے ہمیں ایک دفعہ پھر اپنی کیپیبلٹیز، اپنا پوٹینشیل، اپنی تمام چیزیں پاکستان کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کی بہتری کے لیے بروکار لانا پڑے گی. اس گورنمنٹ کا بھی جو ہے ساتھ دینا پڑے گا، جتنے بھی گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان کو بھی دینا پڑے گا. لیکن جہاں جہاں پہ گورنمنٹ کی غلط پالیسیز ہوں گی وہاں پہ ہمیں کم از کم ان کی نشاندہی کرنا پڑے گی. جس طرح سے ابھی آپ نے کی بات کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی اور باقی چیزوں کی بات کی جا رہی ہے، تو اس میں یقیناً کافی چیزیں ہیں، کافی ایسے مسئلے ہیں جن کو خان صاحب کو میرا خیال ہے سیریسلی دیکھنا پڑے گا. لوگوں کی شاید وہاں پہ جو ری شفلنگ ہے وہ کرنا پڑے گی، اس کی جگہ پہ نئے لوگ لانا پڑیں گے. انٹل انلیس نئے لوگ نہیں آئیں گے تب تک شاید بہتری اس طرح سے نہ آ سکے جس طرح کا دعویٰ خان صاحب نے کیا. چلیں، بہت شکریہ. نواز علی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اسٹریٹجک اینالسٹ ہیں، اور آپ نے بڑے واضح طور پر بڑے اہم نکات سے پردہ اٹھایا، بڑا کھل کر تبصرہ بھی کیا. جہاں تنقید بنتی تھی وہاں تنقید بھی کی، جہاں سراہنا تھا وہاں سراہا بھی. لیکن کیونکہ قوم بہت زیادہ پریشان ہے، حقیقت یہی ہے کہ لوگوں کے مسائل دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں، لوگ پریشان ہوتے جا رہے ہیں. اب تو لوگوں میں سے خان صاحب ایسی آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں، آپ کی ریاست مدینہ میں آپ کی ایمانداری سے بہتر تو وہ چور تھے کہ جو چوری تو کرتے تھے بقول آپ کے، جو چوری تو کرتے تھے بقول آپ کے، جو ڈاکے تو مارتے تھے بقول آپ کے، لیکن اس ملک کا غریب اور اس ملک کا متوسط طبقہ روٹی کھا رہا تھا، روزگار کر رہا تھا، اپنا کاروبار چلا رہا تھا، اپنے گھر میں رہ رہا تھا. آج آپ کی ایمانداری اور آپ کی احتساب کے نعرے نے، ان دعووں نے صرف اگر دیا ہے تو غربت، افلاس اور بے روزگاری. امید کرتے ہیں کہ شاید یقینی طور پر حکومت کبھی جاگے گی اور ریاست مدینہ کے دعوے دار عمران خان صاحب ان کے وزراء حقیقی طور پر جن خلفائے راشدین کی مثالیں دیا کرتے ہیں، کبھی خود بھی راتوں کو جا کے دیکھیں کہ کس غریب کے گھر میں چولہا جلا ہے، کس نے روٹی کھائی ہے اور کون سکون کی نیند سویا ہے. پروگرام کا وقت یہاں ختم ہو جاتا ہے. مجھے نواز علی صاحب کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.